دیکھیں آسمانی کونسل کے اوپر اگر ہم لوگ دیکھیں نا تو وہاں پہ سب سے زیادہ جو اثرات چل رہے ہیں اس وقت وہ چل رہے ہیں گرہن جو ہے وہ اپنے زور و شور سے یہاں پہ اس خطے کے اوپر پاکستان کے چارٹ کے اوپر جو اثرات دے رہا ہے وہ دے رہا ہے پاکستان کی پولیٹیکلی طور کے اوپر چیزوں میں انریسٹ کے اوپر، اور حکومت کی طرف سے اس طرح کے بیانات جاری کروانا، حکومت کی طرف سے اس طرح کے کام کروانا جو کہ ان کے اگلے آنے والے دور اقتدار کے لیے بہت اچھے نہیں ہوں گے۔ تو اس طرح کے بلنڈرز یا کسی طور کے اوپر جو ہے وہ عدالت کے حکم کو نہ ماننا، یا اس اعتبار سے دکھانا کچھ اور، کرنا کچھ اور، کہنا کچھ اور بعد میں اس سے بھی مکر جانا، تو اس طرح کی بہت ساری چیزیں جو ہیں یہ ابھی آپ یوں سمجھیں کہ یہ صرف ایک پہلی کڑی ہے، یہ پہلی کڑی ہے، اور ابھی اس کڑی کی اگلی جو زنجیر ہے اس کی بہت ساری کڑیاں بھی ملتی چلی جائیں گی، اور یہ زنجیر کہیں نہ کہیں پہ جا کے آپ کو متوقع طور کے اوپر حکومت کے آپ یوں سمجھ لیں کہ مخالف چلتی ہوئی نظر آئے گی منتھ آف سپٹمبر میں۔ پھر آپ کو دیگر دوسری جماعتوں کی طرف سے بھی، جیسے کہ آپ نے مولانا کا ذکر کیا، اب مولانا کی طرف سے بھی، اور نہ صرف مولانا بلکہ آپ کو دیگر دوسری جماعتوں کی طرف سے بھی اب آہستہ آہستہ حکومت خلاف بیانات آنا، اور اس میں وہ جماعتیں بھی ہیں جن کا کہیں نہ کہیں تھوڑا سا حصہ حکومت میں چل رہا ہے، اس میں وہ والی جماعتیں بھی اب کسی طور کے اوپر آپ کو حکومت مخالف بھی آنے ہوئے اور کہیں نہ کہیں پہ حکومت کو دھمکاتی ہوئی نظر آئیں گی کہ ہم جو ہے وہ اپنی سیٹیں چھوڑ رہے ہیں اور ہم استعفے دے رہے ہیں، یا ہم حکومت سے علیحدگی کی طرف بڑھ رہے ہیں۔ یہ تمام تر سینیریو بیسکلی طور کے اوپر حکومت کے لیے چلتا ہوا نظر آئے گا، اور حکومت کے لحاظ سے جو معاملات اب آگے نظر آ رہے ہیں وہ کوئی بہت اچھے نہیں ہیں۔ اچھا یہ بتائیے کہ پیپلز پارٹی یہ سوچ رہی ہے کہ نون لیگ جو ہے نا اب اس سے وقت آ گیا ہے گرینڈ اپوزیشن الائنس کا حصہ بننا، تو پیپلز پارٹی ایسا کچھ کر سکتی ہے؟ پیپلز پارٹی بیسکلی طور کے اوپر نا پریشر بلڈ اپ کرنا شروع کرے گی، ٹھیک ہے، صرف بیانات رہیں گے لیکن عملی طور کے اوپر علیحدگی والا معاملہ نہیں ہوگا، ایک تو یہ چیز ہے، لیکن آپ کو کسی طور کے اوپر جو ہے وہ حکومت کو دھمکاتے ضرور رہیں گے، اور حکومت سے مراد کیونکہ حکومت میں تو ان کا بھی بہت بڑا حصہ ہے، بیسکلی طور پر حکومت سے مراد جو ہے وہ نون لیگ ہے، کہ ان کو دھمکاتے ضرور رہیں گے کہ آج نہیں تو کل ہم بس علیحدہ ہو رہے ہیں، اور کسی طور کے اوپر اچھے خاصے ان کے اوپر اختلافات بھی رہیں گے، اور ان اختلافات میں اگلے آنے والے سینیریو میں آپ کو جو ابھی وقتی طور کے اوپر تھوڑا سا صوبوں کی آواز رک گئی ہے یہ دوبارہ سے پھر اٹھنا شروع ہوگی۔ اس اعتبار سے اگلے آنے والا جو سینیریو نظر آتا ہے یہ آپ کو کچھ نئے اتحاد بنتے ہوئے نظر آئیں گے، کچھ نئے اتحاد بنتے ہوئے نظر آئیں گے، اور ان اتحاد کا جو جھکاؤ ہوگا وہ حکومت مخالف ہوگا، وہ اتحاد نہ ہی کسی طور کے اوپر پیپلز پارٹی کی طرف انکلائنڈ ہوں گے، وہ اتحاد نہ ہی کسی بھی طور کے اوپر جو ہے وہ نون لیگ کی طرف انکلائنڈ ہوں گے، بلکہ دیگر دوسری جماعتیں مل کے کچھ ایک ایسا اتحاد بنانے کی طرف آئیں گی جو کہ ان دونوں جماعتوں کے مخالف کسی طور کے اوپر یا تو عوام کو متحرک کیا جائے، سڑکوں میں نکالا جائے، تحریکیں چلائی جائیں، اور ان تحریکوں میں کسی طور کے اوپر جو ماضی میں جو بدعنوانیاں ہیں، کرپشنز ہیں، صوبائی طور کے اوپر، ضلعی طور کے اوپر، اور پھر جو سب سے بڑا مسئلہ جو کہ بلدیاتی والا معاملہ چل رہا ہے وہ چیز بھی دوبارہ سے ابھرنا شروع ہوگی، اور سپٹمبر کا پورا مہینہ آپ کو اسی کی نظر ہوتا ہوا نظر آئے گا۔ صرف یہ آپ 3 سے 4 دن جو ہے یہ ربیع الاول کے گزار لیں، ربیع الاول کا جیسے ہی 12 ربیع الاول 13 ربیع الاول گزرے گی اس کے بعد آپ کو یہ تمام تر جماعتیں کسی نہ کسی طور کے اوپر حکومت مخالف بیانات میں، حکومت مخالف مشاورت میں، حکومت مخالف میٹنگز میں، اور پھر عوام کو تیار کر کے سڑکوں پہ لانے کے لیے چیزوں کو فائنلائز کریں۔ منتھ آف سپٹمبر، کیونکہ سپٹمبر کا مہینہ جو ہے اس میں وینس اپنے ذاتی گھر میں آ رہا ہے 2 تاریخ سے، مرکری اپنے ایگزالٹڈ فیز میں آ رہا ہے 8 تاریخ سے، پھر اس کے بعد اگر ہم لوگ دیکھیں تو مارس ڈیبلیٹیٹڈ ہو رہا ہے 18 تاریخ سے، تو آپ کو منتھ آف سپٹمبر کے تقریباً مڈ میں جا کے جب سن نے اپنا برج چینج کرنا ہے اور اپنی طاقتور پوزیشن سے نکل کے اس نے ورگوں میں انٹر کرنا ہے، تو تب پاکستان کے ذائچے کے اکارڈنگ بھی آپ کو عوام جو ہے وہ سڑکوں پہ نکلتی ہوئی نظر آئے گی۔ دیکھیں پی ٹی آئی ہمیشہ سے اس بیانیے کو لے کے چل تو رہی ہے، لیکن تقریباً کو 3 سال ہو گئے، ان 3 سالوں میں ابھی تک وہ جو ہے مستفی ہوئے نہیں۔ اگر تو مستفی ہو جاتے ہیں تو پھر میرے خیال سے یہ ایک بہت بڑا امپیکٹ ہوگا پاکستان کی پالیٹکس میں، کہ اگر وہ مستفی ہو جائیں تو پھر حکومت کا چلنا جو ہے وہ بھی نظر نہیں، کیونکہ اس کے بعد جب دوبارہ سے پھر مڈ ٹرم الیکشن کی طرف چلے جائیں یا دوبارہ سے کچھ انہی حلقوں کے اوپر دوبارہ سے الیکشن کا سینیریو کیا جائے، تو اس سے بہتر یہ ہے کہ مریخ جو کہ کمزور ہو رہا ہے، اور مریخ پاکستان کے چارٹ میں روٹیٹ کرتا ہے
اسٹیبلشمنٹ کو, سیکورٹی ایجنسیز کو, سیکورٹی فورسز کو, ان کی طرف سے بھی حکومت کے اوپر جو ایک ہاتھ رکھا گیا ہے جو شفقت کا, وہ ہٹ جائے گا. آپ حکومت کی طرف سے جو گرہن لگ رہا ہے, یہ گرہن لگ رہا ہے حکومت میں بیٹھے ہوئے افراد کی کرسیوں کو. تو اس اعتبار سے اس گرہن کا لگنا ان کرسیوں کو بچاتا ہوا نظر نہیں آ رہا کہ اگر یہ سلسلہ ہوتا ہے اور پی ٹی آئی اگر اتنا بڑا سٹیپ لے لیتی ہے تو پھر وہ کرسیاں بچتی ہوئی نظر نہیں آئیں گی. ان کرسیوں میں آپ کو بہت بڑے پیمانے پر تبدیلیاں نظر آئیں گی. دیکھیں, عمران خان کے ذائچے میں دیکھا جائے تو میں نے آپ کو پہلے بھی بولا تھا کہ ان کا ریلیف کا ٹائم چل رہا ہے. اب یہ بیسکلی طور کے اوپر جو اس طرح کے چھوٹے چھوٹے ریلیفس ہیں یہ آپ کو ملتے ہوئے نظر آتے رہیں گے, لیکن اس میں عدالتوں کی طرف سے آپ کو تھوڑی سختی برتی جائے گی حکومت کے لیے. اور اس میں پی ٹی آئی نے جو کسی طور کے اوپر عدالت کی طرف رجوع کیا ہے, یہ حکومت مخالف آپ کو نتیجہ نظر آئے گا. حکومت مخالف نتیجہ آئے گا, اور اس میں سپریم کورٹ جو ہے وہ حکومت کے بہت سارے افراد کو خود کال کر لے گی عدالت میں. قربانیوں کا دور بالکل شروع ہونے والا ہے, کیونکہ چیزیں کو بہت اچھی نہیں ہے. نون لیگ کی بھی, یا نون لیگ کو ہم چھوڑ دیں, ان لوگوں کو جو برسر اقتدار ہیں, چاہے وہ کسی بھی جماعت کا حصہ ہوں, جو پاکستان کی اس وقت سیاست میں اپنا کردار ادا کر رہے ہیں, ان کا دور اس گرہن کے بعد بھی اور گرہن کے دوران بھی کو بہت اچھا ہے. اس میں جو 2 مہینے ہیں وہ چلیں گے اسی کھینچا تانی اور کسی طور کے اوپر تھکا دینے والی ایک بیانات میں, جس میں سپٹمبر تیز ہوگا, اکتوبر تھوڑا سا پھر بھی نرم ہوگا. ٹھیک ہے, نومبر سے آپ کو کسی طور کے اوپر ایک تھوڑا سا سکون نظر آئے گا. اور نومبر کے مہینے سے ہی جو یہ کوششیں کی جا رہی ہیں, پھر اس میں خان صاحب کے ذائچے میں ریلیف والا معاملہ نہیں ہوگا. نومبر کے بعد جو خان صاحب کے ذائچے میں چیزیں سٹارٹ ہو رہی ہیں, وہ کسی طور کے اوپر پھر ایک لمبے عرصے کے لیے رہائی والے معاملے کی طرف جا رہی ہیں, کہ پھر وہ ریلیف نہیں دیا جائے گا کہ کسی جگہ شفٹ کر دیا جائے اور باقی ساری چیزیں اسی طرح چلتی رہیں. پھر کچھ کیسز میں ان کو آہستہ آہستہ جو ہے وہ رہائی کی طرف معاملہ جانا شروع. 2027 سے پہلے جو ہے آپ کو پوری گراؤنڈ تیار ہوتی ہوئی نظر آئے گی, کہ جس میں خان صاحب کی رہائی کے معاملہ تیار ہو جائے. پنجاب کے بھی حالات ابھی آپ کو اندرونی طور کے جو خبریں آپ اگر جا کے چیک کریں تو وہ بھی کوئی بہت اچھے نہیں ہوں گے. پنجاب کے اعتبار سے بھی حالات میں چیزیں کوئی بہت اچھی نہیں ہوں گی, لیکن چونکہ پنجاب میں بیسیکلی طور کے اوپر ابھی کوئی اور ایسی پارٹی نہیں ہے کہ جو ان کے سیٹوں کو کور کر سکے, تو اس اعتبار سے انٹل اینڈ انلیس کہ کوئی وفاق میں بڑی تبدیلی نہیں آتی, پنجاب کا سیٹ اپ تو ایسے ہی چلتا رہے گا. لیکن چیزیں اندر سے کسی بھی طور کے اوپر جو ہے وہ سکون میں نہیں. وزیر اعلیٰ کی ابھی فوراً نہیں ہے, ان ہاؤس تبدیلی والے جو معاملہ ہے یہ آپ کو اگلے سال نظر آئے. ابھی جو موجودہ وزیر اعلیٰ ہیں ان کا اوتھ کا ٹائم کوئی اچھا نہیں, تو انہوں نے 5 سال سے پہلے ان ہاؤس تبدیلی کی طرف جانا ہی. اچھا, تو ان ہاؤس تبدیلی ہوگی, لیکن ابھی وقتی طور کے اوپر جو میجر تبدیلیاں ہیں وہ وفاق میں ہیں, اور جو پروونشل طور کے اوپر تبدیلیوں کی اگر آپ بات کریں تو وہ آپ کو پھر جا کے دسمبر سے نظر آئیں گے پروونشل طور پہ. چاہے اس میں پنجاب ہو, چاہے سندھ ہو, چاہے کے پی ہو یا جی پی ہو, اس میں آپ کو کسی طور کے اوپر پروونشل تبدیلیاں جو ہیں وہ دسمبر سے نظر آئیں گے.